بہت بہت مبارک ہوں. وہ اس سے پہلے مقررین نے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی جو اس آزادی کے حوالے سے اور اس میں جو ہمارے اصلاح بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں اس حوالے سے اور آج کے دین ہم اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں جو تقاضے ہیں اس حوالے سے. یکم نومبر کو گلگت بلتستان دو طرز کے طاقتوں سے آزاد ہوا. ایک ڈوگرا تھا اور ایک انگریز تھا. ان دونوں سے گلگت بلتستان میں آزادی حاصل کرنے کے بعد گلگت مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ. اور یہ جو ہماری گلگت بلتستان کی جو جدوجہد تھی یہ صرف اور صرف اس لیے تھی پاکستان وجود آیا ہوا تھا اور ہم سب کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم ان ڈوگروں کو انگریزوں کو یہاں سے نکالیں اور ریاست پاکستان کا باضابطہ طور پر ہم الحاق کریں. ریاست پاکستان جو الحاق کا بنیادی جو وہ کلمات ہیں. ملک تاریخ اسلام میں جو دوسرا ملک ہے جو کہ کلمہ کے نام پر وجود آیا. یہ آپ کے لیے بھی فخر ہے اور میرے لیے بھی فخر ہے کہ ہم کلمہ کے نام پر وجود میں آنے والے اس دوسرے ملک تاریخ اسلام کے اس دوسرے ملک کے ہم شہری ہیں, ہم باسی ہیں. اب اس وقت کو ہم دیکھیں 1947 اگست سے لے کر نومبر تک تو یہ جو جنگ لڑی گئی, یہ جو ڈوگروں کو یہاں سے مار بھگایا, اس میں جو کردار تھا وہ گلگت بلتستان کے پورے عوام کا تھا. وہ دیامر کے لوگ تھے, وہ گلگت کے تھے, وہ نگر کے تھے, وہ حمزہ کے تھے, وہ بلتستان کے تھے. گلگت بلتستان کے ہر فرد کے اندر جذبہ تھا اور اس کو پراپر ایک شیپ دے دیا. اور اس میں جو کلیدی کردار جو ادا کیا وہ گلگت بلتستان اس وقت گلگت سکوٹ کے علاقہ ہمارے ساتھ ڈی صاحب نے فرما لیا. کیپٹن حسن صاحب کی سربراہی میں گلگت سکوٹ نے اس پورے پروسیس کو پلان کیا. کرنے کے بعد عوام اور گلگت بلتستان سکوٹ کے ان آفیسر جنگ لڑی اور ان کو یہاں سے مار بھگائی. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں یہ دوسری جدوجہد تھی جو کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے خلاف کھڑے ہوئے. پہلی غازی بہرحمان کے دور میں ہوئی تھی جب اس نے ڈوگروں کو لا کر بونجی تک, گلگت سے لا کر ان کو بونجی سے آگے کر دیا ہوا تھا. لیکن چونکہ اگلے سال 1.5 سال بعد اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ جو مہم ہوئی تھی وہاں پر رک گئی. یہ 1858 اور 60 کی بات. تو یہ پہلی باضابطہ مہم جوئی ہوئی تھی جو باہر سے آنے والے جو بھی تھے ان کے خلاف, ڈوگروں کے خلاف, انگریزوں کے خلاف. اس کے بعد دوسری جو جدوجہد تھی وہ 1947 میں ہوئی اور دوسری جو جدوجہد تھی وہ ہماری کامیاب ہوئی. وہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ پاکستان وجود میں آ چکا تھا. ہمارے سامنے ایک مقصد موجود تھا. چونکہ پہلی دفعہ جب غازی بہرحمان نے ڈوگرے کے خلاف جب جنگ لڑی اس وقت ہمارے سامنے کوئی واضح مقصد نہیں تھا کہ یہ ہم ان کو کیوں نکالتے. اس کے پیچھے کوئی عزم